نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین اکرام، آج 10 دسمبر 2023 کے اس درس قرآن میں میں نے آپ کے سامنے سورۃ الحج کی آیت نمبر 55، 56 اور 57، 55 سے 57 تک آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس سے پہلی آیتوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی۔ فرمایا پیارے نبی جی، آپ جب لوگوں کو رب کا قرآن سناتے ہیں تو کافر لوگ طرح طرح کے اعتراض اٹھاتے ہیں، شیطان ان کے دلوں میں خیال ڈالتا ہے، اعتراض ڈالتا ہے تاکہ لوگ آپ کی بات کو نہ سنیں، آپ کے کلام کو نہ سنیں، قرآن پاک کو نہ سنیں۔ تو اے ہمارے پیارے نبی، آپ نے پریشان نہیں ہونا، غمگین نہیں ہونا، آپ نے ٹینشن نہیں لینی، یہ کوئی نیا کام نہیں ہے۔ پہلے بھی جتنے انبیاء کرام علیہ السلام آئے ہیں، کوئی رسول، کوئی نبی ایسا نہیں آیا کہ جس کی قوم والوں میں سے کچھ لوگوں نے ان پر فضول قسم کے اعتراض نہ کیے ہوں، ان کو روکا نہ ہو اور ان کو رب کے لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کا پیغام سنانے سے روکا نہ ہو۔ اس لیے آپ پریشان نہ ہوں، آپ اپنی دعوت جاری رکھیں، آپ اپنی تبلیغ جاری رکھیں، لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتے رہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت آپ کے ساتھ ہوگی۔ جو ایمان والے ہوں گے وہ جو سمجھدار ہوں گے، جن کو اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائیں گے، علم عطا فرمائیں گے، وہ پہچان لیں گے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ سچی ہے، آپ جو کلام لے کر آئے ہیں وہ سچا ہے، آپ جس رب کی بات کر رہے ہیں وہ رب سچا ہے اور آپ خود سچے اللہ کے نبی ہیں۔ فَيُؤْمِنُوا بِهِ، وہ آپ کی اس بات پر ایمان لائیں گے، رب کے کلام پر ایمان لائیں گے، آپ پر ایمان لائیں گے۔ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل بھی اس کے لیے نرم ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ بھی ان کو صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرمائیں گے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے آج جو میں نے آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں سورۃ الحج کی آیت نمبر 55 میں، اللہ تعالیٰ ان میں دوسرے قسم کے لوگوں کا ذکر فرماتے ہیں۔ فرمایا ایک تو لوگ جو علم والے ہوں گے وہ تو آپ کی بات کو قبول کر لیں گے اور کلام الہی کے حق ہونے پر یقین کر لیں گے، لیکن دوسرے وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، جو کافر لوگ ہوں گے، جو منکر لوگ ہیں، جو آپ کی نبوت کا انکار کریں گے، رب کے کلام کا انکار کریں گے، یہ مسلسل اس قرآن پاک کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں شک میں پڑے رہیں گے۔ کس میں پڑے رہیں گے؟ شک میں پڑے رہیں۔ کب تک؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً، یہاں تک کہ ان کے پاس اچانک قیامت آ جائے گی، یہاں تک کہ ان کے پاس اچانک قیامت آ جائے گی، یعنی ہر دور میں ایسے لوگ موجود رہیں گے اور ایسے لوگ زیادہ ہوں گے بنسبت ایمان والوں کے، کافر لوگ زیادہ ہوں گے۔ دیکھیں آج بھی آپ دیکھتے ہیں معاشرے میں جو کافر ہیں اور جو نافرمان ہیں، جو باغی ہیں، جو ناشکرے ہیں، وہ زیادہ ہیں، اور ایمان والے بندے اور شکر گزار بندے، نیک بندے، وہ دنیا میں تھوڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے شکر گزار بندوں میں سے میرے شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہیں، قلیل ہیں، تھوڑے ہیں۔ تو
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مسلسل کافر شک میں پڑے رہیں گے یہاں تک کہ کیا ہو جائے گا، قیامت آ جائے گی اچانک۔ او یاتیہم عذاب یوم عقیم، یا ان کے پاس اس دن کا عذاب آ جائے گا جو بانجھ دن ہے۔ جو کیا دن ہے؟ بانجھ دن ہے۔ اس دن سے کیا مراد ہے؟ اس دن سے مراد ایک قول کے مطابق اس بانجھ دن سے بھی مراد قیامت کا دن مراد ہے۔ اصل میں تو بانجھ کسے کہتے ہیں؟ عقیم۔ قرآن پاک میں ایک جگہ آتا ہے اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں بیٹے دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں بیٹیاں دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتے ہیں۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جسے چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں دیتے ہیں، اس کو بانجھ رکھتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اور اللہ تعالیٰ کا اختیار ہوتا ہے، بندے کو اس پر راضی رہنا چاہیے اور کسی کو تانا نہیں دینا چاہیے۔ کسی کا اگر بیٹے نہیں ہے تو اس کو بھی تانا نہیں دینا ہے، کسی کا اگر بیٹیاں نہیں ہے تو اس کو بھی تانا نہیں دینا ہے، کسی اگر کوئی اولاد نہیں ہے تو اس کو بھی کوئی تانا نہیں دینا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جسے اللہ چاہتے ہیں کچھ بھی نہیں دیتے اولاد، وہ بانجھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ تو اصل میں تو بانجھ اس مرد اور عورت کو کہا جاتا ہے کہ جس کی اولاد نہ ہو۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کی آگے پھر نسل نہیں چلتی ہے، ٹھیک ہے، مزید ان کی اولاد نہیں ہوتی۔ اس طرح قیامت والے دن کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بانجھ دن کا ہے۔ کیوں بانجھ کا ہے؟ اس لیے کہ ایسا دن ہوگا جس کی رات نہیں ہوگی۔ دن ہوگا اس کے بعد پھر دن نہیں آئے گا، پھر رات نہیں آئے گی، وہ آخری دن ہوگا۔ اور دوسرا یہ اس لیے بانجھ کا ہے کہ وہ خیر سے بانجھ ہوگا۔ کافروں کے لیے، نافرمانوں کے لیے، باغیوں کے لیے اس دن کوئی خیر نہیں ہوگی، کوئی نرمی نہیں ہوگی، کوئی رحمت نہیں ہوگی، اس لیے اس کو بانجھ گئے۔ اور دوسرا مطلب اس دن کا، اس سے مراد بدر والا دن ہے، جو غزوہ بدر والا دن ہے وہ دن مراد ہے۔ اس دن کو عقیم اس لیے کہا کہ وہ بھی ایسا دن تھا کہ شام ہونے سے پہلے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں پر جو وہ حملہ کر دیا تھا، شام ہونے کا انتظار نہیں کیا تھا، اس لیے اس دن کو، بدر کے دن کو یوم عقیم کہا گیا ہے۔ الملک یومئذ للہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن بادشاہی صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔ اس دن بادشاہی صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔ آج دنیا میں چھوٹے چھوٹے بادشاہ بنے ہوئے ہیں، کوئی صدر بننا ہے، کوئی وزیر اعظم بننا ہوا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ عارضی بادشاہتیں ہیں، حقیقی بادشاہ قیامت والے دن ہوگی اور وہ صرف اور صرف کس کی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔ یحکم بینہم، پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں گے۔ فیصلہ کیسے کریں گے؟ دنیا میں جیسے پہلے بھی آیا کہ دو قسم کے لوگ تھے، ایک نبیوں پر ایمان لانے والے تھے اور دوسرے انکار کرنے والے تھے، کافر۔ ان کے درمیان اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ، جنہوں نے بھی ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کیے، یہ نہیں کہ صرف کلمہ پڑھ لیا تو بس بے فکر ہو گئے، سمجھ لگے کہ ہم پکے جنتی ہیں، یہ نہیں ہے۔ جہاں بھی ایمان کا ذکر ہے، جہاں بھی کامیابی کا ذکر ہے قرآن پاک میں، ایمان کے بعد عمل صالح کا بھی ذکر ہے۔ نام کے مسلمان نہیں اللہ کو پسند، اللہ تعالیٰ کو کام کے مسلمان پسند ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی بات، اللہ کو بھی ماننے والے ہوں اور اللہ کی بات بھی ماننے والے ہوں، حضرت محمد مصطفیٰ کو بھی ماننے والے ہوں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، آپ کے طریقوں پر بھی چلنے والے ہوں۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا، فرمایا ایمان والے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے نیک عمل کیے ایمان لانے کے بعد۔ نیک عمل میں سارے عمل آ جاتے ہیں، نماز بھی آتی ہے، باقی بھی نیک عمل۔ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ، یہ نعمتوں والی جنت میں ہوں گے قیامت والے دن۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنہوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے، فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ان کے لیے ذلت والا عذاب۔ ایک تو یہ ہے کہ قیامت والا دن مراد ہے یہ، دوسرا یہ بھی اس میں تفسیر میں ہے کہ اس سے مراد بدر والا، غزوہ بدر والا دن مراد ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو فتح عطا فرمائی اور جو کافر تھے، جو بڑے غرور تکبر میں مبتلا تھے، اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ اور ایمان والوں کے بارے میں اللہ کے پاک نبی نے خوشخبری سنائی۔ کیا خوشخبری سنائی؟ جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے ان کے بارے میں حضور نے فرمایا، قال علیہ السلام لعمر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب سے فرمایا، وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ اطَّلَعَ عَلَىٰ أَهْلِ بَدْرٍ، حضور نے فرمایا اے عمر، کیا تمہیں معلوم ہے
تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل بدر پر مطلع ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے نظر رحمت فرمائی بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کرام پر، اور پھر کیا فرمایا؟ فرمایا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، کہ آج کے بعد جو مرضی ہے تم کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے، کمیاں معاف کر دی ہیں، آج کے بعد تمہارا کوئی عمل تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ خوشخبری اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کو سنائی جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے۔ بس میرے محترم بھائیوں، آج کے اس درس کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم قرآن پاک کو اللہ کا سچا کلام تسلیم کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت محمد مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ کا سچا نبی مانیں، آخری نبی مانیں، اور آپ کی اتباع کریں۔ اللہ انشاءاللہ ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور آخرت میں بھی کامیاب کریں گے۔ اور اگر ہم نے اس میں گڑبڑ کی تو میرے محترم بھائیوں، ہمیں دنیا میں بھی ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا، قبر میں بھی اور آخرت میں قیامت والے دن بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب ان آیتوں کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ سورۃ الحج آیت نمبر 55۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، اور مسلسل کافر لوگ شک میں پڑے رہیں گے قرآن پاک کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں، حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً، یہاں تک کہ ان کے پاس قیامت اچانک آ جائے گی، او یاتیہم عذاب یوم عقیم، یا 5 دن کا عذاب ان کے پاس آ جائے گا۔ الملک یومئذ للہ، بادشاہت اس دن اللہ ہی کی ہوگی۔ یحکم بینہم، اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں گے۔ کیا فیصلہ کریں گے؟ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن لوگوں نے ایمان لایا اور نیک عمل کیے، فی جنات النعیم، وہ نعمتوں کی جنت میں ہوں گے، نعمتوں کی باغات میں ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے دنیا کی زندگی میں کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، فاولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے ذلیل کرنے والا، رسوا کرنے والا عذاب ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا